السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی مزیدار سا چٹپٹا سا چکن ٹکا اور چکن چرغا، دونوں کو میں نے یہاں پر مکس کر کے یہ ریسیپی بنائی ہے۔ بہت ہی مزیدار بنی ہے اور اس کے ساتھ جو رائس بنیں گے نا اس کے بہت ہی مزیدار بنیں گے، بہت اچھا فلیور رائس کو ہم دیں گے۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر لے لیا ہے میں نے ہری مرچ، تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 سے 20 عدد ہوں گی، چھوٹی اور بڑی دونوں ایک ساتھ میں نے لے لی ہیں۔ اور ادرک کا جو ہے 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا ہے، لہسن کی پوری ایک پوتھی لے لی ہے میں نے، تو ان کو چھیلیں گے، ان کی ڈنڈیاں توڑیں گے اور ان تینوں کو جو ہے نا ہم نے پیس لینا ہے۔ اور اس کے اندر جائے گا کچا پپیتا، کیونکہ چکن ثابت ہے، اندر تک گلاوٹ دینے کے لیے کچے پپیتے کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ تو کم سے کم میں نے 4 سے 5 ٹیبل اسپون کچا پپیتا لیا ہے اور اسے میں پیس کے ہمیشہ فریزر کر کے رکھتی ہوں۔ اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو یہ ڈی فروز ہوگا تب ہم اس کو استعمال کریں گے۔ دہی لے لیں گے 1 پاؤ، کارن فلور لے لیں گے 3 سے 4 ٹیبل اسپون، اور یہ ہے لیمن کا رس 4 ٹیبل اسپون، یا بڑے والے 2 نیمبو کا رس نکال لیجئے۔ اور یہ کچھ ڈرائی مسالے ہیں جس میں ہے چکن پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، اور بھنا پیسا سفید زیرہ لے لیں گے 1 ٹی اسپون، پیسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی اسپون، فوڈ کلر میں ہم نے اورنج کلر لیا ہے، آپ اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ٹاٹری لے لیں گے 1 ٹی اسپون، پیسی ہوئی کالی مرچ لے لیں گے یعنی کہ موٹی کوٹی ہوئی 1 ٹی اسپون، اور نمک لے لیں گے یہاں پہ 2 ٹی اسپون۔ اب یہاں پر یہ جو تمام مسالے جو ڈرائی ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ جو پیسنے والے مسالے جس میں یہ ادرک لہسن اور ہری مرچ ہے اس کو ہم پیس لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہم نے مکس کرنی ہے اور پھر ہم نے اپنے یہ چکن پہ لگا لینا ہے۔ جیسے کہ میں لگا چکی ہوں، ریکارڈ نہیں ہو سکا سوری، تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے اور چکن کے اوپر آپ نے کٹ لگا لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ چکن کو جو ہے نا لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو اسٹیپ میں کر چکی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے چکن جب لے کر آتے ہیں تو اسے اچھے سے دھو لینا ہے۔ پھر ایک بڑے باؤل کے اندر آپ نے 1 سے 1.5 لیٹر 2 لیٹر پانی ڈالنا ہے، 1 کپ آپ نے سرکہ ڈالنا ہے، 2 سے 3 ٹیبل اسپون نمک ڈالنا ہے، ان کو مکس کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ثابت چکن جو ہے نا اٹھا کے اس پانی کے اندر ڈپ کر دینی ہے، اور آپ اسے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چھوڑ دیں، اور چکن جو ہے نا بہت اچھی سی ٹینڈر ہو جاتی ہے اس پانی کے اندر، نمک کے اور سرکے کے پانی کے اندر، اور اس میں گلاوٹ بھی آ جاتی ہے جلدی، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے۔ اور اس کا جو ایک بلڈ نکلتا ہے نا وہ بھی نہیں نکلے گا پکانے کے دوران، تو اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے یہ اسٹیپ لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھنی میں رکھنا ہے، پانی سارا ڈرائی کرنا ہے، اور جو مسالے آپ کو بتائیں وہ تمام مسالے پھر آپ نے چکن پہ لگا کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں۔ تقریباً میں نے اس کو 24 گھنٹے دیے تھے، میں نے نیچے فریج میں ہی رکھا تھا ڈھک کر اسے، اور آپ نے بھی ایسی کرنا ہے۔ بہت اچھا ٹائم دیں گے تو اندر تک فلیور جائے گا اور اس کی گلاوٹ اندر تک ہو جائے گی۔ اور چکن کے پیروں کو آپ نے لازمی باندھ دینا ہے، یا تو ربر بینڈ سے یا پھر ایک موٹے دھاگے کے ساتھ آپ اس کو باندھ دیں، تو اس سے چکن ٹوٹتی نہیں ہے پکنے کے دوران۔ اور یہ تمام چیزیں تو میں نے لگا دی ہے، لیکن کارن فلور رہ گیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے لگا دیتی ہوں۔ 4 سے 5 ٹیبل اسپون آپ نے کارن فلور لینا ہے، اور آپ نے مسالے میں مکس کر کے چکن کے اوپر اسی طرح لگا دینا ہے۔ آپ نے اوپر سے الگ سے نہیں ڈالنا، یہ میں ڈالنا بھول گئی تھی مسالے کے اندر تو اس لیے یہ رہ گیا تھا، تو اس طرح بھی آپ اگر بھول جائیں تو آپ اس طرح اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ جو ہے نا وہ چپکا رہتا ہے اور یہ بالکل نکلتا نہیں ہے، مسالے اس کے ساتھ چکن کے ساتھ بہت اچھا سا چپک جاتا ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے، کیونکہ مسالہ ہٹے گا تو وہ مزہ نہیں آتا۔ تو یہاں پر خوب اچھا سا لگا کے بس وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے میرینیٹ کرنا ہے، اسے 24 گھنٹے رکھ دیں، بہت کم ٹائم ہو تو 12 گھنٹے رکھ دیں، اور اس سے بھی کم ٹائم ہو تو 7 سے 8 گھنٹے تو لازمی رکھیں، کیونکہ آپ نے اگر مزے لینے ہیں، مزے سے کھانے، اندر تک فلیور چاہیے، اندر تک گلاوٹ چاہیے، تو آپ جتنا اچھا ٹائم دیں گے نا اتنا بہترین ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا چلے میں رکھتی ہوں اسے، اور اس کے بعد جو اس کا اسٹیپ ہے نا تیاری کا وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس سے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر ایک دیگچی لے لیے جو بڑی سی، تاکہ یہ چکن اس کے اندر آ جائے، اور اس میں اسٹینڈ رکھ دیں گے۔ اور یہ جو پانی ہے نا یہ بالکل ہم نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر اسٹیم میں جب چکن یہ پکے گی تو اس کا سارا فلیور جو ہے نا چکن کا وہ اس کے اندر جائے گا۔ تو کچھ مسالے ہیں جو ہم نے اس پانی کے اندر ڈالنے، جس میں ہے سونف دھنیا 1 ٹیبل اسپون، سفید زیرہ 1 ٹی اسپون،
اور ثابت تمام گرم مسالے اپنے تھوڑے تھوڑے سے لے لینے ہیں۔ ایک چھوٹی پیاز ہے جسے میں نے 2 کر کے ڈال دیا ہے اس کے اندر، اور ہرے مسالے میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر پودینہ اور ہری مرچ۔ پودینہ میں نے ڈنڈی سمیت لیا ہے دھو کے، اور ہری مرچ کو بیچ میں سے 2 کر دیں، 5 سے 6 ہری مرچیں وہ میں نے یہاں پر ڈال دی تاکہ یہ تمام فلیور جو ہے نا بہترین سا ہمارے رائس کے لیے بن جائے۔ اور یہاں پر یہ اوپر آپ اسٹینڈ کے اوپر رکھ دیں چکن اس طرح، اور مسالہ جو ہے وہ بھی اوپر سے اس طرح لگا دیں اس کے اندر۔ تو اس طرح یہ آپ نے تیار کرنا ہے، اور اسے پکنے میں کم سے کم 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں۔ جب اس میں اسٹیم بننا شروع ہوتی ہے نا تب آپ نے وہ ٹائم نوٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے لہسن کی جو ڈنڈی ہوتی ہے نا وہ میں نے لگا دی تاکہ اسٹیم باہر نہ نکلے۔ اور بس آپ جیسے اس کے اندر جوش آنے لگے نا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پر رکھ دینا ہے تاکہ پانی سارا ڈرائی نہ ہو، کیونکہ ہمیں یہی پانی جو ہے اپنے رائس کے لیے چاہیے، جو مزیدار سے ہم نے رائس بنانے اس چکن کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ پک رہی ہے جناب، اور بہترین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے جو ہے نا گوشت اس کا تھوڑا تھوڑا سا ہٹنا شروع ہو گیا، یعنی کہ گلاوٹ اس میں آنی شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چولہا بند کر دیا تھا، اور یہاں پر اس کو مزید چیک کر لیتے ہیں چھری کی مدد سے کہ اس میں کتنی گلاوٹ ہو چکی ہے۔ تو چھری جو ہے نا بہت ہی آرام سے جا رہی ہے، فوراً ہی جا رہی ہے، کوئی زور لگانا نہیں پڑ رہا۔ تو ہر جگہ سے بہترین یہ ہماری چکن جو ہے نا تیار ہو چکی ہے، بہترین گلاوٹ آ چکی ہے۔ تو بس یہاں پر چکن کو اسٹینڈ سمیت ہی ہم باہر نکال لیں گے اس سے، اور یہ جو مزیدار سی یخنی ہے نا بہت ہی لاجواب خوشبودار بنی ہے، جو ہمارے رائس کو بہت مزے کا فلیور دے گی۔ یہاں پر چکن ہم رکھتے ہیں ایک طرف، اور یہ جو یخنی ہے نا اس کو ہم چھان لیتے ہیں، کیونکہ چکن ہماری تیار ہو چکی ہے۔ ابھی چکن کے جو 1-2 اسٹیپ ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر تمام چیزوں کو ہم چھان لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا یخنی کو ہم اپنے رائس کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے چھنی لینی ہے اور اس کے اندر ساری یخنی ڈال دیں تو آرام سے یہ چھن جائے گا، تمام باریک چیزیں بھی چھنی کے اندر رہ جائیں گی، اور آپ کا صاف ستھرا یخنی جو ہے نا وہ باہر آ جائے گا اس طرح۔ تو یہ مزیدار سی یخنی رکھتے ہیں، اور یہاں پر چکن کو دوبارہ سے میں نے اسی دیگچی کے اندر ڈال دی جس میں ہم نے اسٹیم کیا تھا، کیونکہ ہم نے اسے ٹھنڈا نہیں کرنا تاکہ گرما گرم رہے۔ اب ہم نے یہاں پر اس سے کوئلے کا دھواں دینا ہے تاکہ اس میں جو ہے نا باربیکیو کا فلیور آ سکے۔ تو یہاں پر ایک ایک اسٹیپ دکھانے کا، بتانے کا اور تفصیل سے سمجھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ نئی بچیاں جو نئی نئی کوکنگ سیکھتی ہیں یا شادی کے بعد وہ کچن میں جاتی ہیں بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ، تو انہیں ایک ایک اسٹیپ کا پتہ ہو اور ہر بات انہیں اچھے سے معلوم ہو کہ یہ اسٹیپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر میں نے پیاز کا جو ہے نا ایک لچھا لے لیا ہے جس میں ہم نے اس کوئلے کو رکھنا ہے، آپ فوائل کا کوئی ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئلہ ہم نے دہکا لیا اور یہ رکھیں گے، تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، اور بس یہاں پر جو ہے نا آئل ڈال کے یہاں پر ڈھکن ڈھک دیں گے۔ اسے 2 منٹ خالی دینے ہیں، ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا، بہت اچھا فلیور پوری ہماری چکن کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یقین کریں بہت ہی لاجواب ریسیپی۔ آپ اسے ضروری نہیں کہ رائس کے ساتھ ہی بنائیں، آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، پوری پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، جیسا آپ کو پسند ہو۔ اور یہاں پر میں نے ڈھکن ہٹا دیا ہے، تو یہ کوئلہ ہم نکال لیتے ہیں، اور چکن کو میں اسی میں ہی پڑی رہنے دوں گی کیونکہ ابھی رائس جو ہے نا ہمارے وہ تیار ہونے ہیں، کیونکہ ہماری چکن بالکل تیار ہو چکی ہے، لیکن ابھی پھر بھی ایک اسٹیپ جو ہے نا وہ اس کا، کیونکہ وہ خوبصورتی نہیں آ رہی ہے جو ایک آنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں آئل برش کر لوں گی یہاں پر، کیونکہ میں نے مسالے میں کوئی آئل گھی کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، تو اس لیے میں یہاں اوپر سے لگاؤں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے پھر بہت سارا آئل لینا ہوگا، بڑی سی کڑھائی لینی ہوگی، پھر اس کو ڈیپ فرائی کریں گے تو وہ آئل بھی خراب ہوتا ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے۔ تو آپ یہ والا اسٹیپ کریں، اس طرح آئل برش کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے لکڑی کی کوئی بھی چمچ سے جو ہے نا تھوڑی لمبی ڈنڈی والا ہو تو اس کے ساتھ آپ نے چکن کو اس طرح سیک لینا ہے، اس طرح آگے پیچھے سے کرتے ہوئے۔ کافی اچھا کلر آ جاتا ہے اس طرح، اور چکن جو ہے نا دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا ایک آگ کی، جو ایک کوئلے کی دھوئیں والی، وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ دھواں تو ہم دے چکے ہیں، بس ہم نے خالی مارک دینے ہیں اس کے باربیکیو والے، جو تاکہ وہ جو نشانات آتے ہیں نا فرائی ہوئے ہوئے وہ بہترین آ جائیں گے۔ لیکن ڈیپ فرائی کرنے کے ایک اپنا ہی لک ہوتا ہے، کیونکہ ساری چکن اندر باہر سے خوب اچھے سے گولڈن ہو جاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ آئل کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح کیا جائے، تھوڑے سے ہی آئل کے اندر تھوڑا سا یہ کام بہترین ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مارک آنا شروع ہو گئے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔
تو اس طرح بھی آپ اس کو فرائی کر کے جو ہے نا آپ اپنی روٹی چپاتی کے ساتھ، تندوری نان کے ساتھ، پوری پراٹھے کے ساتھ اور رائتا سلاد یقین کریں بہترین یہ ریسیپی ہے۔ تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ اور یہاں پر میں آگے بھی تھوڑا سا برش کر لیتی ہوں کیونکہ ہم نے پیچھے ہی کیا تھا، تاکہ خوب اچھی سی شائننگ چمک آ جائے ہماری اس چکن کے اندر۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لک لگ رہی ہے۔ اس کے اندر جو اسٹینڈ ہے نا وہ اس کا ابھی بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور یہاں پر اس طرح جو ہے نا آپ نے لکڑی کا چمچ یا پھر کوئی بھی موٹی ڈنڈی والا آپ نے لینا ہے مضبوط، تاکہ چکن وہ گرے نہیں اور پھسلے نہیں۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آنچ کو تیز کر کے آپ نے اس طرح سیک لینا ہے، روکتے روکتے ہر جگہ سے، تو بہت ہی اچھا کلر آ جائے گا۔ اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کہ ہاتھ آپ کا جل رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈنڈی کی مدد سے ہی اس کو پلٹ بھی دیا ہے، تو یہ آسانی ہو جاتی ہے اس طرح بنانے میں۔ تو اگر آپ کو ڈیپ فرائی پسند ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آئل کی ہماری بچت ہو گئی، ٹائم کی بچت ہو گئی۔ تو یہاں پہ ہماری چکن فائنل لک جو ہے نا وہ اس کا یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے رائس کی طرف، اور اس چکن کو جو ہے نا دوبارہ سے میں اس کو اسی پتیلی کے اندر اسٹینڈ کے ساتھ ہی رکھ دوں گی، تاکہ یہ گرما گرم رہے۔ جب تک ہمارے رائس تیار نہیں ہوتے نا تب تک اس کو ہم دیگچی میں ہی رکھیں گے۔ اور اگر ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ کی دعوت ہے یا آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں، تو یہ اسٹیپ آپ کچھ گھنٹے پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں دیگچی کے اندر۔ اور پھر جب سرو کرنا ہو، آپ نے دسترخوان پہ لے جانا تو اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے آپ اس طرح دیگچی لیں، اور اسی کو اسٹینڈ سمیت جو ہے نا چکن کو آپ اس کے اندر رکھ دیں، تاکہ جو ہے نا یہ گرما گرم رہے۔ اور اگر یہ ٹھنڈی ہو جاتی تو آپ نیچے سے چولہا آن کر دیں، تو جیسے سے اسے ہلکی سی ہیٹ لگے گی نا، پھر آپ کو دیگچی میں پانی اور کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے چولہا آن کرنا ہے، اور آپ کی چکن جو ہے نا وہ گرم رہے گی اسٹیم کی وجہ سے۔ اور یہاں پر جو ہے نا رائس کی تیاری کر لیتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا، ہاف کپ سے بھی کم، کیونکہ آدھا کلو چاول ہیں۔ اور یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جسے ہم نے یہاں پر سافٹ نرم کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے ادرک لہسن 1 ٹیبل اسپون۔ اس کو 1 منٹ کے لیے ہم نے بھوننا ہے ادرک لہسن کو۔ اور یہاں پر ڈال دیں گے پھر دہی میں نے یہاں پر آدھا پاؤ دہی لیے، وہ ہم دہی یہاں پر ڈال دیں گے۔ اس میں بہت سارے مسالے نہیں جائیں گے، جو مسالے ہم نے ڈالنے تھے وہ ہم اس میں مطلب اس کی یخنی میں ہم ڈال چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے کوئی مسالہ نہیں ڈالنا، کوئی ٹماٹر دھنیا پودینہ کچھ بھی نہیں ڈالنا، صرف ہری مرچ میں آخر میں ڈالوں گی تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے۔ اور یہاں پر بس دہی کو ہم نے بھوننا ہے تب تک جب تک دہی کا پانی خشک نہیں ہو جاتا۔ اور یخنی میں ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا، تو یہاں پر ہم چاول کے حساب سے نمک ڈال دیں گے۔ جائفل جوتری میں نے 2 چٹکی ڈالی ہے یہاں پر، تاکہ خوب اچھا سا اور مزید فلیور ہمارا نکل کر آ جائے، کیونکہ چکن جو ہے نا ہماری کافی چٹپٹی مزیدار سی ہے، تو اس لیے رائس میں ہم نے تھوڑا سا فلیور ہلکا ہی رکھا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھون گیا ہے یہاں پر مسالہ ہمارا، تو یہ جو یخنی ہے یہ آپ اپنے چاول کے حساب سے ڈالیے گا کہ آپ کو یخنی کتنی چاہیے، تو یہ ساری ہی یخنی جائے گی ہمارے چاول کے حساب سے۔ اور یہ ڈالنے کے بعد جو ہے نا بس اس کو ہم مکس کریں گے، اور پھر اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اس میں خوب اچھا سا جوش آ جائے۔ اور چاول جو میں نے لیے ہیں باسمتی رائس لیے ہیں، آپ سیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے 40 سے 45 منٹ چاولوں کو بھگو کے رکھا ہے۔ اس کے بعد چاولوں کا تمام پانی میں نے نکال کے چھنی میں رکھ لیا ہے، اور یہاں پر چاولوں کے حساب سے آپ نے نمک ڈال کے چیک کر لینا ہے۔ اور یہاں پر اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر چاول، جیسے اس میں جوش آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ یخنی ہے یہاں پر ہماری، اور اگر آپ پانی سمیت ڈالیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے چاول کا اور یخنی کا۔ تو بس یہاں پر یہ ڈال دیا جناب ہم نے، اور بس اسے مکس کریں گے۔ نمک میں نے چیک کر لیا تھا، بہترین ہے نمک۔ تو بس یہاں پر اس کو خوب اچھا سا پکائیں گے اب کھلا کر کے، کیونکہ جوش آ چکا ہے اس میں۔ اور جیسے چاول اوپر کی طرف آ جائیں گے نا، تب آپ نے یہاں پر ڈال دینی ہے ہری مرچیں 6 سے 7 عدد۔ اور یہاں پر جو ہے نا اس کو مکس کریں گے۔ چاول دیکھ سکتے ہیں اوپر آ گئے، پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو اب لگا دیں گے اسے دم پہ۔ اور یہاں پر ہماری چکن جو ہے نا اس کو بھی میں نے ہلکی دم والی آنچ پہ رکھا ہوا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اسٹیم اس کے اندر بنی ہوئی ہے۔ میں نے کوئی پانی کچھ بھی نہیں ڈالا، صرف اس کا چولہا نیچے سے آن کیا ہے، اور بس تاکہ یہ گرم رہے۔ اور یہاں پر میں نے چاولوں کو بھی دھواں دے دیا ہے کوئلے کا۔ اور یہاں پر یہ تمام دونوں چیزیں جو ہے نا ہماری تیار ہو چکی ہیں۔ ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں۔ تو ضرور بنائیے آپ اسے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ اب جو ہے نا آپ نے یہاں پر اوپر لیمن کا رس چھڑک لینا ہے، جو کہ میرے پاس نہیں تھا،
اور ہوتا تو یقین کہ اس سے اور مزہ آ جاتا. تو آپ نے لیمن کا رس لازمی چھڑکنا ہے اس تکے کے اوپر. ہماری چرگا تکہ جو بھی ہے مزیدار سا جو بنا ہے، تو میں نے یہ چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر اس طرح. بس تھوڑا سا کلر کا فرق ہوتا ہے، تھوڑے مسالے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ چرگا لاہوری چرگا بن جاتا ہے، اور وہ تھوڑا سا ریڈ کی طرف ہوتا ہے، اور تکہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا یلو کی طرف ہوتا ہے. تو میں نے ریڈ کلر نہیں ڈالا تھا، خالی اورنج فوڈ کلر ہی ڈالا تھا. اگر آپ تھوڑا سا ریڈ کلر ڈال دیں گے نا تو دونوں کا جو ہے نا بہترین کلر آ جائے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اسے سیکھا تھا کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے. تو اس طرح آپ نے چاول نکالنے، اس کے اوپر آپ نے یہ چکن رکھنی ہے. سلاد رائتے کے ساتھ آپ اسے پیش کریں، یقین کھانے والوں کو مزہ آ جائے گا. اور یہ دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہی ہے، یقین کریں کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے. تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے. اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے. اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں. یہ چکن آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں. تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی. اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا. جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اجازت دیں. اللہ حافظ.